اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبأ مکی ہے، اس میں 40 آیتیں ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا تو آپ نے توحید اور قیامت وغیرہ کا بیان فرمایا اور قرآن کی تلاوت فرمائی، تو کفار اور مشرکین جو ہے وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ واقعی کیا قیامت ممکن ہے، جیسا کہ اس شخص نے دعویٰ کیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یا یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے متعلق الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خبر یعنی قیامت کی خبر ہے جس کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف ہے، کوشچن ہے ایک ان کے ذہن میں۔ کوئی کہتا ہے یہ ایک جادو ہے، قرآن مجید کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ جادو ہے، کوئی کہتا ہے یہ کوئی شعر ہے، شعر و شاعری ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ کوئی کہانیاں اس میں لکھی ہوئی ہیں، یعنی وہ یہ یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ جو پہلی قوموں کے قصے وغیرہ اس میں بیان کیے گئے ہیں تاکہ عبرت حاصل کی جائے، وہ کہتے تھے کہ یہ کہانیاں ہیں، اور پھر قیامت کے دن زندہ ہونا دوبارہ، یہ ان کے لیے کچھ عجیب سا ان کے درمیان اختلاف تھا، یعنی کچھ سوچتے تھے کہ یہ کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کو، کیونکہ ان کا دین مذہب کچھ اور تھا، وہ کسی اور چیز کو پوجنے والے تھے، موت کا تصور نہیں، موت کے بعد اٹھنے کا تصور نہیں تھا، قیامت کا تصور نہیں تھا ان کے ذہن میں، اپنی زندگی کے متعلق جو ان کے گناہ ہیں ان کو جواب دہ ہونا، ان کو نہیں تھا اس چیز کا پتہ۔ سوال کرنے والے جو ہیں مومن بھی تھے اور کافر بھی تھے۔ جو مومن تھے وہ تو اس لیے سوال کرتے تھے کہ چلے ان کے یقین میں اضافہ ہو جائے، تھوڑی انفارمیشن مل جائے ان کو، ادروائز وہ اس طرح نہیں تھے پوچھتے، غیر یقینی طور پہ نہیں پوچھتے تھے، ان کو یقین تھا، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے لیکن ہم پھر بھی کچھ اس کے بارے میں مزید پوچھتے ہیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ تو مومنین کا سوال تو اس لیے تھا، لیکن جو کافر تھے وہ مذاق کے طور پہ وہ اس طرح پوچھتے تھے، یعنی ایک مذاق اڑاتے تھے۔ بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو پوچھنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے جیسے مذاق اڑانا، تو وہ اس طرح پوچھتے تھے۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو جلدی پتہ چل جائے گا، بہت جلد ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا کس چیز کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں۔ ثم کلا سیعلمون، پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈانٹ کے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے پتہ چل جائے گا ان کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری اور عظیم قدرت کا ذکر فرما رہا ہے تاکہ توحید کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو جائے کہ اللہ کا رسول انہیں جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس پر ایمان لانا ان کے لیے آسان ہو جائے، تو بہت جلد ان کو معلوم ہو جائے گا جس کے بارے میں یہ شک کر رہے ہیں۔ الم نجعل للارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو ان کے لیے فرش نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، یعنی فرش کی طرح زمین میں چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جانا، سارے کام کرنا کتنا آسان ہو گیا کہ زمین جو ہے وہ ڈولتی نہیں ہے، ایک جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہے، بالکل بھی ہلتی جلتی نہیں ہے، ساکن ہے، تاکہ ہم اس کے اوپر چل پھر سکیں۔ اور پہاڑوں کو میخیں اس لیے بنایا تاکہ زمین ساکن رہے، حرکت نہ کرے، کیونکہ حرکت اگر زمین کرتی ہوتی تو پھر رہائش یہاں پہ کرنا قابل جو ہے وہ اس کے قابل نہیں رہتی، رہائش کرنے کے ممکن نہیں تھا کہ اس کے اوپر رہائش رکھی جاتی، چلا پھرا جاتا، ایک ہلتی ہوئی چیز کے اوپر چلنا آسان نہیں ہوتا، اللہ نے اس کو روک کے رکھا ہوا ہے، اور اس کی جو مدد لی اس کی، پہاڑوں کو زمین پر میخوں کی طرح گاڑ دیا، جیسے ہم کیل ٹھونک کے اس کے ساتھ کسی چیز کو باندھتے ہیں تو وہ رک جاتی ہے، ہلتی نہیں، تو پہاڑوں کا کردار بھی وہی ہے، زمین کو ٹھہراؤ میں رکھنا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہارے لیے نیند کو آرام کا سبب بنایا ہے، جوڑے بنائے، ہر چیز کے جوڑے ہیں، مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ، میاں ہے تو بیوی ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے، اگر سفید رنگ ہے تو سیاہ اس کا جوڑا ہے،
اگر کوئی لمبے قد کا ہے تو چھوٹا قد اس کا جوڑا ہے، مطلب ہر چیز کی ایک اپوزٹ چیز بنائی ہے. خوبصورت بنایا تو اس ساتھ ایک بدصورتی بھی ہے، یعنی نارمل شکل بھی بنائی ہیں اور پیاری شکلیں بھی بنائی ہیں، یعنی جوڑا، یعنی ایک جیسی چیزیں نہیں بناتا چلا گیا کہ سب کو خوبصورت بنا دیا، سب کو لمبا بنا دیا، سب کو سفید رنگ کا بنا دیا، ٹھیک ہے، یہ سب کو ہی سیاہ رنگ کا نہیں، ایسے نہیں ہے. اللہ نے ہر چیز کے اپوزٹ چیز رکھی ہوئی ہے، خوبصورتی بنائی ہوئی ہے دنیا کی. ایک ہی چیز کو دیکھ کے انسان جو ہے وہ بھی بور ہو جاتا ہے اور وہ ایک توازن قائم نہیں رہتا. اگر ہر بندہ ہی لمبا ہوتا تو کیا کس طرح ہم ہر ایک بندے کو لمبا دیکھتے، یا بہت سارے سفید یا کالے رنگ کے ایک ہی رنگ کے بندے ہوتے، کالے سیاہ، تو کیا ہونا تھا؟ ایک خوبصورتی، ایک توازن ختم ہو جاتا ہے دنیا کا. رات کو نیند کا سبب بنایا، دن کو وجعلنا اللیل لباسا، رات کو ہم نے پردہ بنایا اور دن کو نیند کا سبب بنایا. رات کی سیاہی ہر چیز کو دامن میں چھپا لیتی ہے. سیاہ رنگ کا یہ ایک بہت، یعنی کہ اس کا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، کالا رنگ. رات کو بھی سیاہی کر دیا تاکہ ہر چیز انسان جو ہے اس میں ریسٹ بھی کرے اور چھپ بھی جائے. جس طرح لباس انسان کے جسم کو چھپا لیتا ہے، اس طرح اندھیرا جو رات کی سیاہی ہے وہ دامن میں ہر چیز کو چھپا لیتی ہے. اور پھر دن کو روشن بنایا، لوگ اپنا کام کاج کریں، اپنا رزق کمائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. وجعلنا النہار معاشا، دن کے وقت ہم نے روزگار بنا دیا. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے. 7 آسمان، اس میں سے ہر ایک کا فاصلہ 500 سال ہے. ایک آسمان دوسرے آسمان سے 500 سال جتنا دور ہے، جو کہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ کتنا مضبوط ہوگا، مضبوطی کی ایک دلیل ہے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 آسمان ہیں، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سبعا شدادا، 7 آسمان بنائے. ہم چھوٹے ہوتے بچپن میں بزرگوں سے سنتے تھے 7 زمینیں ہوتی ہیں اور 7 آسمان ہوتا ہے، تو عجیب سا ایک ہوتا تھا ذہن میں کہ کس طرح ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس آسمان کے اوپر اور بھی آسمان ہیں اور اس زمین کے اوپر اور بھی، نیچے زمینیں اور بھی ہیں. تو عجیب سا ذہن میں سوال آتے تھے. تو لیکن یہاں پہ ہمیں دلیل مل گئی کہ ہاں واقعی 7 آسمان ہوتے ہیں. وجعلنا سراجا وہاجا، اور ایک چمکتا ہوا سورج روشن چراغ کی طرح پیدا کیا، کہ سورج جو ہے وہ روشنی ہر طرف بکھیرتا ہے جیسے ایک چراغ ہوتا ہے. وہ انسان کی کتنے کام آتی ہے روشنی. 1-2 دن سورج نہ نکلے تو کیا حال ہو ہمارا. وجعلنا سراجا وہاجا، اور ایک چمکتا ہوا سورج، روشن سورج پیدا کیا. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور بدلیوں سے ہم نے پانی برسایا بہت زیادہ بکثرت. لنخرج به حبا ونباتا، کہ بدلیوں سے پانی برسایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگ سکے، گندم، چاول، مکئی، جو وغیرہ جو بھی نباتات ہیں، سبزیاں وغیرہ، اور چارہ جو جانور استعمال کرتے ہیں. تو کتنے فائدے ہیں جب آسمان سے پانی برستا ہے، اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپس میں ریلیٹڈ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک آیت میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ساری چیزیں ریلیٹڈ کیسے ہیں. کہ اگر بارش نہ برسے تو دانہ نہیں اگتا، سورج کی روشنی نہ ملے تو اناج نہیں اگتا، اناج نہیں اگے گا تو زمین پہ رہنے کے، کھانے پینے کے سارے کہاں سے انسان پورے کرتا، کیسے اس کی زندگی ممکن تھی. زندگی ہی ممکن نہ تھی جب اس کا کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ملتا. وجنات الفافا، اور گھنے باغ اللہ تعالیٰ نے اگائے، یعنی بہت زیادہ شاخیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے شاخیں ملی ہوتی ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ پھل لگتا ہے، گھنے باغ. ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، یعنی اولین اور آخرین. سب کے جمع ہونے اور وعدے کا دن ہے. اسے فیصلے کا دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن جمع ہونے کا مقصد تمام انسانوں کو ان کے اعمال کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے، سب اکٹھے ہو کے پھر
ہر امت اپنے اپنے رسول کے ساتھ میدان محشر میں آئے گی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، جس سے سب لوگ قبروں سے زندہ اٹھ کر نکل آئیں گے، زندہ ہو کر اٹھ کے نکل آئیں گے، زندہ ہو کر اٹھیں گے، زندہ ہے تو نہیں نا، زندہ ہو کر اٹھیں گے، اللہ کے حکم سے اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا جس سے انسان کھیتی کی طرح اگائے گا، انسان کی ہر چیز بسیدہ ہو جائے گی سوائے ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے کے۔ اسی سے قیامت والے دن تمام مخلوقات کی دوبارہ ترکیب ہوگی۔ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ پھر اس کی تمام چیزیں بسیدہ ہو جاتی ہیں، اس کے ہاتھ پیر تمام اعضاء ختم ہو جاتے ہیں سوائے ایک ریڑھ کی ہڈی کے۔ اس ریڑھ کی ہڈی سے انسان دوبارہ مخلوقات کو ترکیب دے گا، دوبارہ اس کو اٹھائے گا، زندہ کرے گا۔ جیسے سبزیاں نہیں اگتی زمین سے بارش کے بعد، یہ اس کی مثال دی ہوئی ہے، اس طرح بندے نکلیں گے زندہ ہو کے قبروں سے دوبارہ۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کو کھول دیا جائے گا، اس میں دروازے بن جائیں گے، یعنی فرشتوں کے نازل ہونے کے لیے راستے بن جائیں گے، وہ زمین پر اتر آئیں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑ چلائے جائیں گے اور وہ سراب ہو جائیں گے۔ سراب کہتے ہیں دھوکے کو، پہاڑ سراب ہو جائیں گے، دھوکا۔ سراب کہتے ہیں کہ جب آپ کہیں ریگستان میں جا رہے ہو نا، ہوتے ہیں نا ریت کے، وہاں ہر طرف ریت ہی ریت ہوتی ہے، تو دور سے اگر آپ دیکھیں نا تو ریت کے اوپر ایسے لگتا ہے جیسے کہیں ایک جگہ پہ پانی ہے، لیکن جب نزدیک جاتے ہیں نا تو پانی کو ہوتا کوئی نہیں ہے، نام و نشان بھی نہیں ہوتا ادھر پانی کا، کوئی شاید سورج کی روشنی پڑنے سے کوئی وہاں سے کوئی چمکتی ہے کوئی چیز جو ریگستان میں دور سے ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہے، جب اس کی طرف جانا شروع کرتے ہیں تو وہ مٹی ریت ہی ہوتی ہے، پانی ہوتا ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں سراب، پانی کا دھوکا ہوا ہے، سراب ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، ایسے سراب ہی ہے۔ جو یہ پہاڑ ہیں یہ اس دن سراب کی شکل کا اختیار کر لیں گے، یعنی دیکھتے ہی دیکھتے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور انسان سمجھے گا کہ اچھا یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پہاڑ تھا بھی یا میرا دھوکا ہے، پہاڑ تھا بھی یا ایک سراب، یعنی مجھے ایسے سراب کی طرح نظر آیا کہ تھا بھی یا نہیں تھا، اس طرح ہوگا کہ وہ ان کا نشان، نام و نشان مٹ جائے گا پہاڑوں کا۔ سب سے پہلے تو ان کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا، پھر ان کو اڑایا جائے گا جیسے دھنی حلیون ہوتی ہے، گرد و غبار کی طرح ان کو اڑا دیا جائے گا۔ ہر ایک سورۃ الواقعہ، سورۃ القاریعہ، سورۃ الحاقہ، سورۃ طٰہٰ، ساری صورتوں میں یہ جو ہیں جتنی بھی حالتیں ہیں جو پہاڑوں کی ہو جائیں گی وہ لکھی ہوئی ہیں تھوڑی تھوڑی شکل میں، جیسے فدکتن دکتم واحدہ الحاقہ میں ہے، وہ دھنی حلیون کی طرح ہو جائے گا۔ کالعہن المنفوش القاریہ میں لکھا ہوا ہے، جیسے گرد و غبار ہو جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، ان کو اڑا دیا جائے گا۔ انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فدکتا دکتم واحدہ کالعہن المنفوش، دھنی حلیون کی طرح۔ فکانت ہباء منبثا، گرد و غبار ہو جائیں گے۔ پھر ینسفھا ربی نفسا، ان کو اڑا دیا جائے گا، یعنی یہ حالت ہے کہ وہ سراب ہو جائیں گا، لا شیء، جیسے یہاں پہ کوئی چیز تھی نہیں۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جنت گھات میں ہے، تاک لگائے ہوئے بیٹھی ہے۔ گھات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں دشمن چھپ کر انتظار کرتا ہے کہ کب میرا یہاں سے دشمن گزرے گا اور میں اس کے اوپر حملہ کروں گا۔ اکثر ہم سنتے ہیں نا کسی کا قتل ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں دشمن گھات لگا کے بیٹھا ہوا تھا، یعنی وہ اس کے انتظار میں تھا یہاں سے گزرے گا میں اس کو ماروں گا۔ تو جہنم گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، جہنمیوں کے انتظار میں اللہ کے حکم سے وہ گھات لگائے بیٹھی ہے۔ للطاغین مآبا، جو سرکش ہیں وہ جھٹلانے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ وہی ہے۔ لابسین فیہا احقابا، وہ مدتوں پھر اس جہنم میں پڑے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ کبھی ان میں پھر وہ کوئی مزہ چکھیں گے، نہ پانی، نہ کوئی سردی نہ گرمی نہ پانی، کچھ بھی نہیں ان کو ملے گا۔ الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ، جو زخموں سے پیپ نکلتی ہے نا وہ ان کو پینے کے لیے دی جائے گی، اور گرم آگ پانی جو ان کا گلا اندر سے پورا جلا دے گا۔ جزاء وفاقا، ان کو پورا اس کا بدلہ ملے گا، ان کو پورا بدلہ ملے گا، یعنی جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں نا، جو کچھ یہ عمل کرتے رہے ہیں
کیونکہ ان کو امید نہیں تھی کہ وہ حساب کتاب کے وہ ان کو یہ نہیں تھا کہ ہمارا حساب کتاب لیا جائے گا. جیسے عقیدہ بعث بعد الموت، موت کے بعد زندہ ہونا، بعث یعنی زندہ ہونا، دوبارہ پیدا ہونا، اس کے وہ قائل ہی نہیں تھے. حساب کتاب کی ان کو امید ہی نہیں تھی. وَكَذَّبُوا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا، ان کو حساب کی توقع ہی نہیں تھی. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور وہ بہت ہی یعنی بے باکی کے ساتھ تکذیب کرتے تھے، آیتوں کو جھٹلاتے تھے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے، یعنی کہ ہر ایک چیز لوح محفوظ میں ریکارڈ ہے جو فرشتے لکھتے رہتے ہیں. وَكُلَّ، جیسے سورہ یاسین میں بھی ہے ایک آیت ہے نا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ ریکارڈ لکھ لیا ہوا ہے لوح محفوظ میں. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب تم اپنے کلیے کا مزہ چکھو، ہم تمہیں عذاب میں ہی بڑھاتے رہیں گے. عذاب اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہے گا، یعنی کہ یہ دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. جب ان کے چمڑے گل سڑ جائیں گے عذاب کی وجہ سے، تو پھر دوسرے ان کے اوپر نئی سکین بنائی جائے گی، پھر چینج کر کے پھر دوبارہ آگ بھڑکے گی. جب آگ تھوڑی تھوڑی بجھنے لگتی ہے تو اس کو اگین بھڑکا دیا جائے گا. جب ان کی سکین نہیں ڈال دی جائے گی پھر اس کو جلا دیا جائے گا، گل سڑ جائیں گے. یہ عذاب ان کے اوپر مسلسل ہوتا رہے گا، دائمی عذاب ہے. فلن نزیدکم کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس کو بڑھاتے رہیں گے. ان للمتقین مفازا، اب آ گئی بات متقین لوگوں کی، نیک لوگوں کی. ان کے اوپر کیا کیا انعام ہوں گے ذرا وہ آگے ہم دیکھتے ہیں. الحمدللہ، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم ان لوگوں میں کرے، شامل کرے اللہ تعالی ہم ان لوگوں میں اپنی رحمت سے. اور جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں ان لوگوں میں سے اللہ تعالی ہمیں نہ کرے، ہمیں عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، عذاب النار سے بچائے. اور جب بھی قرآن پڑھیں، جب بھی عذاب کا ذکر آئے تو عذاب سے ضرور پناہ مانگیں، اسی وقت مانگیں. اور جب بھی جنت والوں کا ذکر آئے تو یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہم ان لوگوں میں سے ہمیں کر دے. قرآن پڑھنے کا اصل مزہ تب بھی ہے کہ آپ جب کوئی عذاب کی آیت پڑھیں تو توبہ کریں، اور جب کوئی آپ خوشی کی کوئی مبشرہ آیات مبشرہ خوشی والی آیتیں، جنتیوں والی آیتیں پڑھیں تو آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، ہمارے اعمال ایسے کر دے. ان للمتقین مفازا، یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے، فائدے میں رہیں گے. حدائق وعنابا، باغات ہیں اور انگور ہیں ان کے لیے. وقواعب، حدائق عنابا باغات ہیں اور انگور ہیں. وقواعب اترابا، نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں ان کو دی جائیں گی، جوان کاری کنواری عورتیں ان کو دی جائیں گی. بہت ہی پیاری خوبصورت لڑکیاں دنیا میں جن کے لیے جن کی یہ چاہت رکھتے ہیں، آخرت میں ان کو بہترین طریقے سے دی جائیں گی. دنیا میں یہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے رہے، غیر عورتوں کی طرف نہ دیکھا، اپنے آپ کو اپنے نفس کو برائی سے بچاتے رہے، دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزتیں کرتے رہے، اپنی نظروں کو بچاتے رہے، حفاظت کرتے رہے نظروں کی. اس کے انعام کے طور پر ان کو آگے کنواری اور ہم عمر عورتیں، خوبصورت عورتیں ان کو عطا کی جائیں گی. ان کو نہیں عطا کی جائیں گی جو دنیا میں بھی تاک جھانک کرتے رہتے ہیں، دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں. ان کو یہ چیزیں نہیں ملے گی. یہ ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں نظروں کی حفاظت کرتے رہے. جیسے نیک عورتوں کے لیے آگے انعامات ہیں، نیک مردوں کے لیے بھی آگے انعامات ہیں. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں نہ یہ بےہودہ باتیں سنیں گے نہ جھوٹی باتیں سنیں گے. دنیا میں تو بےہودگی بھی سننی پڑتی ہے، بعض دفعہ ایسی محفلوں میں جیسے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے جو جھوٹ بولتے ہیں، بے فائدہ بےہودہ باتیں کرتے ہیں فضول قسم کی، تو وہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہوں گی. جزاء من ربک عطاء حسابا، ان کو تیرے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو بہت اچھا، کافی ہوگا، ان کے لیے بہترین ہوگا، بے حساب. ہر چیز کی فروانی ہوگی وہاں، کوئی چیز کم نہیں ہوگی. ان کو انعام اتنے اتنے ملیں گے کہ ان میں کمی نہیں ہوگی، کوئی فروانی سے ملیں گے.
رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ حطابا، یہ اپنے ان رب کی طرف سے ان کو ملے گا جو آسمانوں کا اور زمینوں کا رب ہے، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے ان کا پروردگار ہے اور بڑی بخشش کرنے والا ہے، کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ کی عظمت، ہیبت اور جلالت اتنی ہوگی کہ ابتدا میں اس سے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر شفاعت بھی نہیں کر سکے گا اور لب بھی نہیں کھول سکے گا، منہ بھی نہیں کھول سکے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح اور فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کوئی بھی نہیں بول سکے گا، الا مگر من اذن لہ الرحمن، جس کو اللہ حکم دے گا، وقال صوابا، وہ بات زبان سے ٹھیک ٹھاک نکالے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن حق کا ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک عمل کر کے ٹھکانہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں اور پیغمبروں کو اجازت عطا فرمائے گا، وہ جو بات کریں گے وہ حق اور ثواب ہوگی، صرف اس کی اچھی اور درست بات کلمہ توحید کی بات ہوگی۔ اور یہ جو دن ہے حق کا دن، یعنی کہ یوم الحق، قیامت کا دن، اور آنے والے دن کو سامنے رکھتے ہوئے، قیامت کے دن کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی میں تقوی اختیار کرے تاکہ اس روز کو وہاں پہ اچھا ٹھکانہ مل جائے۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے، یعنی کہ قیامت کے دن جو بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے پچھلی جو آیتیں گزر چکی ہیں میں نے ڈرایا ہے۔ یوم ينظر المرء ما قدمت يداه، جس دن انسان اپنے کمائی، اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا، یعنی جو کچھ کمایا ہے آگے کے لیے، جو بھیجا ہے، اصل کمائی تو ہے نا یہ نیک اعمال، اگر اچھی کمائی کی ہوگی تو وہ دیکھ لے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر اس دن کہیں گے یا لیتنی، کہ کاش كنت ترابا، میں مٹی ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پیچھے آیتیں میں نے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے انسان کے ساتھ، کہ وہ سب ایک ڈرانے کے لیے، تاکہ تم لوگوں کو معلوم ہو جائے، تم لوگ ایکٹیو ہو جو ایک دم، یعنی کہ چکنے ہو جو، کہ ہاں ٹھیک ہے آگے ایک دن آنے والا ہے جس دن ہمیں آگے اپنے اعمال کا حساب ملے گا، اچھا یا برا۔ اور جو کافر ہوں گے وہ تو پھر اس دن مٹی ہونے کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم مر کے مٹی میں مٹی مل جاتے، کہتے ہیں نا سوا ہو جاتے، تاکہ آج ہمیں رب کے سامنے کھڑے نہ ہونا پڑتا، اپنے اعمال کا جواب دینا نہ پڑتا۔ ہمارے لیے تو یہ بڑے خسارے کا دن، ان کے لیے تو بڑے خسارے کا دن ہے نا، وہ تو کہتے تھے کہ ہم لوگ، ہمیں جلا دیا جائے پانی میں ہماری جو راکھ ہے وہ بہا دی جائے، تاکہ قیامت کے دن اللہ ہمیں دوبارہ اکٹھا کر کے ہم سے سوال نہ کرے، جب مار ہی گئے ہیں تو ہمیں بہا دیا جائے، کیونکہ ان کو نہیں اس بات کا یقین کہ وہ دوبارہ کھڑے کر لیے جائیں گے اللہ کے سامنے، دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ان کی راکھ کو اکٹھا کر کے پھر ان کو بنائے گا، یہ تو ان کا تصور ہی نہیں ہے نا، وہ مانتے ہی نہیں اس بات کو، وہ کہہ رہے ہیں جب راکھ ہو گئی تو پھر راکھ کو کون اٹھا سکتا ہے۔ ہندو مذہب کے لوگ ہیں اور ایک دو مذہب کے لوگ ہیں، وہ جلا دیتے ہیں اپنے مردوں کو، جلا کے وہ پانی جو ہے وہ اس کی جو راکھ ہے وہ پانی میں بہا دیتے ہیں، کہتے ہیں چلیں جی بات قصہ ختم، نہ کوئی دوبارہ اکٹھا کرے گا نہ بنائے گا، وہ تو ان کے ذہن میں ہی چیز یہ نہیں ہے نا۔ لیکن رب کے لیے، جیسے پچھلی آیتوں میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اس رب کے لیے آسمان اور زمین بنانا زیادہ مشکل ہے یا ایک انسان بنانا جس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے انسان کی؟ زمین اور آسمان اس نے بنا لی ہیں، تو ایک انسان کو بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جس طرح پہلے اس نے بنایا ہے دوبارہ بھی بنانے پہ قادر ہے۔ پہلے کدھر سے آئے ہو؟ وہ لوگ یہ نہیں سوچتے ہماری تخلیق پہلے کیسے ہوئی ہے، ہم پہلے بھی تو دنیا میں آئے ہیں اس رب کے حکم سے، دوبارہ بھی وہ ہمیں زندہ کرنے پہ قادر ہے، ہمارا کوئی اپنا اختیار تو نہیں اس دنیا میں آنے میں، اس رب کے اختیار سے آئے ہیں، ہماری کوئی اپنی چوائس تھی دنیا میں آنے کی؟ کیا ہم سے پہلے پوچھا گیا تھا؟ نہیں پوچھا گیا تھا، نہ ہمیں کوئی چوائس دی گئی تھی، پاکستان میں جانا ہے، امریکہ میں جانا ہے، انڈیا میں جانا ہے، نیپال میں جانا ہے، یو کے میں جانا ہے، USA میں کہاں جانا ہے، یہ اللہ نے ہم سے پوچھا تھا؟ پیدا کرنے سے پہلے اس رب کی اپنی مرضی تھی کس گھر میں، مسلمان کے گھر میں بھیجا ہے یا ہندو کے گھر میں یا کسی غیر مذہب کے گھر میں، ہماری اپنی چوائس نہیں تھی، پھر بھی اس نے ہمیں، اللہ نے اپنے حکم سے اپنی مرضی سے جہاں چاہا ہمیں پیدا کیا، تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم مٹی میں مل جاتے تاکہ اللہ ہمیں دوبارہ اپنے سامنے کھڑا نہ کرے، اللہ کا تو تصور ہی نہیں ہے نا،
تو پھر جب سامنے لا کھڑے کے لیے جائیں گے تو پھر وہ حیران ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہی ہو جاتے. اس چیز کے لیے آرزو کریں گے. نیک عمل کرنے والے بہت خوش ہوں گے اس دن.